اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقالت فاطمة الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جعل اللہ ایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر۔ ایام مقدس فاطمیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جہاد تبیین در سیرت فاطمة الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے عنوان سے آپ مومنین کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سلسلہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے بشر کو خلق کیا ہے وہ ہدف اصلی لقاء خدا ہے، ملاقات با خدا ہے۔ انک قادح الی ربک قدحا فملاقی ہے، اے انسان تمہارا سفر خدا کی جانب ہے، رخ خدا کی جانب ہے اور تم نے اللہ سے ملنا ہے۔ اب جب خلقت کا مقصد ہی ملاقات با خدا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس اللہ نے اس انسان کو خود تک پہنچنے کے لیے راستے بھی مہیا کیے ہوں گے، راہ بھی مہیا کی ہوگی اور اس راہ پر رہنما بھی مہیا کیے ہوں گے۔ وہ رہنما جن کا ہدف انسان کو اللہ کی جانب متوجہ کرنا ہے، اللہ کی جانب سفر کے قوانین و ضوابط بتانے ہیں، وہ رہنما انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہیں کہ جن کی تمام حیات بشر کو اللہ کی جانب سفر کرنے کے قوانین میں گزری ہے۔ وہ ہادیان بشر جو بتاتے رہے کہ کس جگہ پہ، کہاں پہ، کس کی جانب سے دھوکہ اور کس کی جانب سے فریب کا خطرہ ہے، اور آگاہ کرتے رہے، انذار کرتے رہے کہ کن کن چیزوں سے بچ کر ہی انسان اپنے مقصد اصلی پر پہنچ سکتا ہے۔ ان ہستیوں میں سے عظیم ترین ہستی جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں کہ بی بی نے اپنی زندگی کے اندر تمام، نہ صرف یہ کہ خواتین کو بی بی کی زندگی سے درس ہدایت اور مقصد خلقت پتہ چلے گا، بلکہ ہر وہ انسان جو اپنے وجود میں یہ تڑپ محسوس کرتا ہے کہ مجھے بھی اللہ کی جانب جانے کے لیے قوانین و دستور کی ضرورت ہے، اس کو بھی جناب زہرا کی حیات سے وہ قوانین اور دستور ملیں گے۔ جناب زہرا نے رحلت رسول کے بعد جو اقدامات کیے وہ اقدامات بشر کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں کہ وہ ہادی، وہ رہنما، وہ رہبر جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، اس کی ہدایت کی ایک شرط یہ ہے کہ مسند رسول اس کے پاس ہو، طاقت اس کے پاس ہو، قوت اس کے پاس ہو۔ اور جب جناب زہرا نے دیکھا کہ وہ مسند حکومت امیر المومنین سے لے لی گئی اور امیر المومنین کو محروم کر دیا گیا تو جناب زہرا نے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس نظام کے خلاف قیام کیا جو امیر المومنین کے مقابلے میں آ کر امت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جناب زہرا نے قیام فرمایا، اور وہ قیام بی بی کا اپنے شوہر کے لیے نہیں تھا کہ ایک کرسی جو چھین لی گئی امیر المومنین سے اور جناب زہرا وہ خواتین والے احساسات لے کر میدان میں آئیں کہ میرے شوہر کو کیوں اس مقام سے محروم کر دیا گیا، یا یہی چیز جو بیان ہوتی ہے کہ جناب زہرا فتق کے لیے نکلی ہیں، کھجور کے چند درختوں کے لیے نکلی ہیں جناب زہرا۔ خوب ٹھیک ہے، وہ از لحاظ ملکیت بی بی کا حق ہے اور حق کے لیے قیام کرنا ضروری ہے، لازم ہے، لیکن اصل ہدف بی بی کا یہ نہیں ہے کہ میرے شوہر کو ایک منصب سے دور کر دیا گیا ہے یا مجھے ملکیت سے دور کر دیا گیا ہے۔ میری
میرے حق سے مجھے دور کر دیا گیا ہے۔ خوب یہ چیزیں بھی ہیں اس میں مؤثر، لیکن سب سے بڑا ہدف جو جناب زہرا کے قیام کا ہے وہ یہ ہے کہ امت سے اپنا ہادی دور کر دیا گیا ہے، امت سے امت کا رہنما دور کر دیا گیا ہے، امت سے امت کا پیشوا دور کر دیا گیا ہے۔ اور جناب زہرا ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے اپنے ولی خدا کے لیے معاشرے کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ معاشرہ بیدار ہو، امت اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ ہو۔ آپ توجہ فرمائیں، ایک ظالمین وہ تھے جنہوں نے اہل البیت سے منصب رسول چھینا، جنہوں نے اہل البیت سے وہ الہی منصب چھینا جو اہل البیت کو غدیر میں اللہ کے اعلان سے عطا کیا گیا۔ ایک ظالم وہ ہے، لیکن ایک ظالم وہ امت ہے، وہ گروہ ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل البیت کے اس حق کے غصب پر خاموشی اختیار کی، جنہوں نے خاموش رہنے کو پسند کیا اور دفاع میں نہیں آئے، میدان میں نہیں آئے، میدان میں آ کر اہل البیت کے اس حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں اہل البیت اپنے خطبات میں، اپنے بیانات میں ایک مجرم ان لوگوں کو قرار دیتے ہیں جو لوگ منصب امامت پر آ کر بیٹھ گئے، امت کی رہنمائی کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، اور ایک مجرم وہ قوم ہے جس کی خاموشی کی وجہ سے یہ لوگ آ کر مسند رسول پر بیٹھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس کربلا کے سفر میں اہل بصرہ کو خط لکھا، اس خط میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ استأثر علینا قومنا، قوم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، امت نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، امت نے ہمارے حق میں کوتاہی کی، میدان میں نہیں آئی امت، اور امت کا میدان میں نہ آنا سبب بنا کہ مسند رسول امیر المومنین کے پاس آنے کے بجائے کسی اور کے پاس چلی گئی۔ ایک مجرم یہ طبقہ ہے جو مسند رسول پہ بیٹھا، اور ایک جرم اس امت نے کیا جو امت اس فیصلے پر خاموش بیٹھی، امت اس فیصلے پر خاموش بیٹھی۔ ایک قصور اس امت کا ہے، لیکن اس تمام ماحول کے باوجود جناب زہرا خاموش نہیں بیٹھیں۔ جناب زہرا نے اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایک خاتون ہو کر، اتنی ذمہ داریوں کے باوجود ایک خاتون ہو کر میدان میں آئیں، اور جناب زہرا نے جہاد فرمایا، جہاد باللسان، زبان کا جہاد فرمایا۔ اس جہاد کا ایک حصہ بی بی کے وہ خطبات ہیں جو بی بی نے اسی اثنا میں، اسی عصر میں بی بی نے بیان فرمائے، اور سب سے مشہور خطبہ بی بی کا خطبہ فدق ہے کہ عرض ہوا کہ اس خطبے کے چند حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ توحید کے بارے میں ہے، ایک حصہ نبوت کے بارے میں ہے، ایک حصہ قرآن کریم کے مقام و منزلت کے بارے میں ہے، اور ایک حصہ فلسفہ احکام کے بارے میں ہے۔ اسی فلسفہ احکام کے حصے میں بی بی نے فرمایا کہ جعل اللہ ایمان تطہیرا لکم من الشرک، لوگو اللہ نے ایمان مقرر کیا ہے، قرار دیا ہے تاکہ تم شرک سے محفوظ رہ سکو، شرک کی نجاست تمہارے قریب نہ آئے، شرک کی پلیدی سے دور رہ سکو۔ اب اس بی بی کے نورانی جملے کو سمجھنے کے لیے دونوں چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، ایمان اور شرک، اور پھر اس تعلق کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کے ذریعے سے کیسے انسان شرک سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ مقدمتاً ایک گفتگو عرض کروں گا تاکہ پھر یہ دونوں مفاہیم سمجھ آئیں، اور پھر بی بی کے اس نورانی جملے کی نورانیت ہمارے اوپر واضح ہو جائے۔ پروردگار عالم نے خلقت انسان کا ہدف ملاقات بخدا مقرر فرمایا ہے، اِنَّکَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ قَدْحًا فَمُلَاقِیہ ہے، ہدف خدا ہے، ملاقات بخدا ہے۔ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ باور کر لیں کہ میرا سفر اللہ کی جانب ہے، میرا رخ خدا کی جانب ہے، ہدف میرا اس زندگی کے اندر اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ہدف میرا یہ ہے۔ اب اس ہدف کے حصول کے لیے ظاہر سی بات ہے میں اس طبعی مادی دنیا میں ہوں، اس دنیا میں ہی میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس مختصر زندگی میں ہی اللہ کی جانب سفر کرنا ہے۔ اب اس زندگی میں آپ کو مادی ضروریات بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے، آپ کو
گھر بھی چاہیے، آپ کو سواری بھی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو زندگی کی ضروریات ہیں یہ آپ کو چاہیے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی جانب سفر کرنے کے بجائے اپنا تمام وقت زندگی کے وسائل پہ گزار دے، اپنی زندگی کی وسائل کے فراہمی کی ٹینشن میں گزار دے، اس کا مطلب اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ یہ سوتا ایسی ٹینشن میں ہے کہ کل یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی، کل فلاں ضرورت کو کیسے پورا کروں گا، کل یہ میری مادی مشکل کیسے حل ہوگی۔ ان مشکلات کے حل میں خدا کا کوئی کردار اس کو نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ایمان کے درجے میں ابھی نیچے ہے۔ ایک تو اپنا اصل ہدف بھول بیٹھا ہے کہ جو اس کا ہے وہ بھول بیٹھا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جب ہی اٹھتا ہے، صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو دوبارہ آنکھ بند ہونے تک اس دورانیے میں اس کی مشکل صرف مادی مسائل ہے، اس کی ٹینشن مادی مسائل ہے۔ یہ مشکل کیسے حل ہوگی، یہاں سے یہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، یہ یہاں پہ جا کر اس شخص کے پاس جا کر کیا بات کرنی ہے، ساری ٹینشن اس کی یہی ہے، مادی مسائل۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان اپنا ہدف خدا کو بنا لے، اپنا مقصد نہائی اللہ کو بنا لے، اپنا رخ خدا کی جانب کر لے، اور پھر اسی خدا پر یقین کر لے کہ یہی خدا جس کی جانب میں نے رخ کر لیا ہے، میری زندگی کے تمام مسائل وہی حل کرے گا، اس کا مطلب اس نے ایمان کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا، مومن ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رخ خدا کی جانب ہے، اور اللہ کی جانب اس حیات میں جب یہ سفر کر رہا ہے، اس کے مد نظر مادی مشکلات نہیں ہے، اس کے مد نظر خدا ہے، خدا کی جانب سفر ہے۔ اب چونکہ اس کا سفر خدا کی جانب ہے تو اللہ نے اس کو وعدہ دیا ہے کہ رزق میں تمہیں دوں گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے تم سوچتے بھی نہیں ہوگے۔ اس مومن کی مشکلات وہاں سے حل ہو جائیں گی۔ خوب باقیوں کی بھی مشکلات خدا ہی حل کرتا ہے، اللہ دیتا ہے ان کو، جو مانتے ہیں انہیں بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتے انہیں بھی دیتا ہے۔ لیکن جو مومن ہے، مومن کون؟ یعنی جس نے رخ اللہ کی جانب سفر کو قرار دیا ہے، اس کا ہدف اصلی خدا کی جانب سفر کرنا ہے۔ اب چونکہ اس کا ہدف اصلی اللہ کی جانب سفر ہے تو اس سفر میں ظاہر سی بات ہے مادی دنیا میں یہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو مادی ضرورتیں بھی چاہیے۔ اب چونکہ اس نے رخ خدا کی جانب کر لیا ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے تم رخ میری طرف کرو، باقی تمہاری مشکلات میں حل کروں گا۔ کہاں سے حل کروں گا؟ من حیث لا یحتسب، وہاں سے حل کروں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے میں تمہاری مشکلات حل کروں گا۔ یہ مومن اور ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ رخ خدا کی جانب کر لو، مادی مشکلات خدا پہ چھوڑ دو، وہ تمہاری حل کرے گا۔ آپ دیکھیں جن کا رخ خدا کی جانب نہیں ہے، خوب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک انسان گاڑی میں بیٹھا ہے، اچھے اچھے اعمال بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے، روٹ معین نہیں کیا اس نے کہ میرا ہدف یہ ہے یہاں تک جانا ہے۔ خوب جا رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، اس میں بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اس میں بیٹھ کے اچھے اچھے اور نوحے بھی سن رہا ہے، مجلس بھی سن رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، یہ نہیں پتہ اس کو۔ خوب ایسا ہی ہے، اگر ہم نے رخ سیدھا نہیں کیا، اللہ کی جانب اپنا رخ نہیں کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص نہیں کیا، تو پھر باقی اعمال، جب ان اعمال کی تاثیر وہاں کہ جہاں پر آپ کا رخ خدا کی جانب ہے، وہ تاثیر اعمال کی یہاں نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ اگر رخ خدا کی جانب ہے پھر ہر کام آپ کی عبادت ہے، ہر کام۔ آپ اگر رزق کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہیں اور رخ خدا کی جانب ہے، یہ رزق کے لیے بھاگنا دوڑنا بھی عبادت ہے۔ القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے والا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ رخ خدا کی جانب ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب کچھ عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ رخ خدا کی جانب ہے، یہ مومن ہے۔ رخ خدا کی جانب کر لیا اور مادی مشکلات خدا کے ذمہ چھوڑ دیں۔ پروردگار اب میرا رخ تمہاری جانب ہے، ان چیزوں کے لیے محنت میں کروں گا، نتیجہ تمہاری طرف سے آئے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو خدا پہ بھروسہ کرے گا اس کی مشکلات خدا حل کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دے گا
قرآن کریم، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں تھا۔ اب یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے، یہ مومن ہے۔ شرک کا کیا تعلق ہے اس دورانیے میں ہے؟ شرک کہاں ہے یہاں پر؟ اس کانسیپٹ میں غور کریں آپ، شرک کا کیا تعلق ہے؟ اب جب انسان نے رخ خدا کی جانب کیا ہے، اپنے مقصد کو اللہ سے ملاقات قرار دیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس مقصد میں، اس راہ میں اس کو قوانین کی ضرورت ہے، دستورات کی ضرورت ہے۔ اس کو پتہ ہو کہ یہ جو سفر میں اللہ کی جانب کر رہا ہوں، اس سفر کے کیا قوانین ہیں، کیا ضوابط ہیں، کہاں مجھے راستے میں بھٹکانے والے آئیں گے، کہاں پر مجھے راستے میں گمراہ کرنے والے آئیں گے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کس چیز پہ عمل کرنا ہے، کس چیز پہ عمل نہیں کرنا، کہاں کن کن دستورات پہ عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں دنیا میں ہی آپ جن رستوں پہ سفر کرتے ہیں، ان رستوں کے بھی قوانین و ضوابط ہیں، ان رستوں میں بھی دستور بتائے گئے ہیں کہ کن کن چیزوں پر عمل کر کے آپ کا سفر محفوظ بن سکتا ہے۔ خوب اللہ کی جانب اگر سفر کرنا ہے، اس کی بھی قوانین ہیں، اس پہ بھی ضوابط ہیں۔ ان قوانین اور ضوابط کو اللہ نے دین کی شکل میں اتارا ہے۔ دین یعنی دستورات، شیڈیول، قوانین جو اللہ نے مقرر کیے ہیں انسان کے لیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب یہ میری جانب سفر کرے گا، جب اس نے میری جانب آنا ہے، لقائے خدا کرنا ہے، تو اس کو دستورات چاہیے۔ اللہ کا دین انہی دستورات کا نام ہے، انہی دستورات کا نام ہے۔ دین شیڈیول ہے، اللہ کی جانب سے انسان کی زندگی کا برنامہ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اس نے۔ لیکن شرک کیا ہے؟ جب اس نے سفر خدا کی جانب کرنا ہے، شیڈیول بھی اس کو اللہ نے دیا ہے۔ شرک یہ ہے کہ زندگی کے امور میں، زندگی چاہے مادی ضروریات ہوں یا معنوی ضروریات ہوں، چاہے اللہ کی جانب سفر کرنے کے قوانین ہوں یا زندگی کی یہ چھوٹی موٹی ضروریات ہوں، شرک یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کے پاس ہیں اور منحصراً اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے یہ چیزیں دینے کی، چاہے زندگی کی ضروریات ہوں یا اللہ کی جانب سفر کرنے کے قوانین ہوں، دستورات ہوں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی امید کسی اور سے لگا لینا۔ کوئی شے، کوئی شخصیت، کوئی انسان، کوئی دربار، کوئی بھی جگہ جہاں وہ چیزیں نہیں مل سکتی جو خدا دیتا ہے، ان چیزوں کی امید لگا لینا۔ جو چیزیں صرف خدا کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے وہ چیزیں دینے کی، ان چیزوں کی امید اللہ کے علاوہ کسی اور سے لگا لینا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اب شرک کا عموماً ہمارے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے کہ جی اللہ اپنے ساتھ کسی کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے ساتھ بھی کوئی ہو انسان کے ذہن میں۔ مثلاً وہ بزرگان مثال دیتے ہیں نا کہ اس دکاندار کی طرح جس کی اپنی دکان ہے اور ایک گاہک آتا ہے اس کے پاس ہر روز چیزیں لینے، ایک دن اس کے پاس نہیں آیا، کسی اور کے پاس چلا گیا، اب اس دکاندار کو برا لگے گا کہ بھئی یہ جب روز مجھ سے لیتا تھا تو آج یہاں کیوں چلا گیا۔ ہم بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، شرک اللہ کو برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے ساتھ کسی کو پسند نہیں کرتا۔ نہ، شرک کا نقصان اللہ کو نہیں ہے، شرک کا نقصان خدا کی ذات کو نہیں ہے، شرک کا نقصان انسان کی طرف پلٹتا ہے، انسان کی طرف پلٹتا ہے شرک کا نقصان۔ کیسے؟ غور کریں آپ، جو چیزیں اللہ کے پاس تھیں، جو چیزیں خدا کے پاس تھیں، منحصراً اللہ کے پاس تھیں، وہ چیزیں اب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس آپ چلے گئے۔ وہ تو صرف دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ہے، اس کے پاس ہے تو نہیں، اس کے پاس نہیں ہے صرف خدا کے پاس۔ جھوٹے نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس بھی ہے، کسی شخص نے، کسی شے نے، کسی اور جگہ سے آپ کو لگا کہ نہ یہ چیز جو اللہ دیتا ہے یہ وہ بھی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ یہاں پہ بھی ملتی ہیں۔ اب جب آپ وہاں چلے گئے، اب اس کے پاس ہے تو نہیں، وہ کیا کرے گا؟ کوئی جھوٹی چیز آپ کو پکڑا دے گا، آپ بھروسہ کر لیں گے جی جو چیز خدا کے یہاں سے ملتی تھی یہاں بھی ملتی ہے۔ خوب، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا بالکل اسی طرح کہ مثلا کسی فلائٹ کی ٹکٹ آپ نے کروائی اور اس کمپنی کی صرف ایک برانچ ہے جہاں سے وہ ٹکٹ ملتا ہے، فلائٹ ٹکٹ، جہاز کا ٹکٹ
ایک ہی کمپنی کی ایک برانچ ہے اور مختص ہے کہ یہ ٹکٹ صرف یہاں سے ملے گا، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ آپ بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹکٹ لیں، کسی نے اور جھوٹا کوئی برانچ بھی کھولا ہوا ہے اسی کمپنی کے نام سے، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہاں سے بھی ملتا ہے۔ کمپنی نے تاکید کی ہے کہ صرف ایک برانچ ہے ہماری، اور آپ تحقیق کیے بغیر کسی اور جگہ سے بھی جا کر ٹکٹ لے آتے ہیں جہاز کا۔ اب آپ تو خوش ہیں کہ جی مجھے جہاز کا ٹکٹ مل گیا، ممکن ہے سستا مل گیا، آپ تو خوش ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کب ہوگی؟ جب وہ ٹکٹ لے کر آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے اور جہاز کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ جب آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی یہ میں نے ٹکٹ لیا ہے، یہ میرا ٹکٹ ہے، تو وہیں پر آپ کو روک لیا جائے گا کہ یہ ٹکٹ جعلی ہے، یہ ٹکٹ جعلی ہے۔ اب آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ جا کر دوسرا ٹکٹ لیں، چونکہ وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ انسان خدا کی جانب، انسان کا ہدف خدا کی جانب سفر کرنا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میری جانب آنے کے لیے دستور میں بتاؤں گا، قوانین میں بتاؤں گا، اصول میں بتاؤں گا، ضروریات میں پوری کروں گا۔ اب یہ مومن اگر اللہ کو چھوڑ کر ہدایت کی ضرورت یا دینی اپنی دنیاوی ضرورتیں، دینی ضرورتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ پوری کرنے گیا، نتیجہ یہ نکلے گا یہ مختصر زندگی ختم ہونے والی ہوگی۔ دنیا میں تو خوش ہو جاؤ گے کہ اللہ کی جگہ میں نے کسی اور سے بھی کوئی چیز لے لی، لیکن آخرت میں پتہ چلے گا یہ سب جھوٹے تھے، یہ چیزیں صرف خدا کے یہاں سے ملتی تھیں۔ میں نے زندگی میں شرک کیا، میں مشرک بنا رہا اور خوش تھا کہ یہ چیزیں مجھے کہیں اور سے بھی مل گئیں، لیکن پتہ چلا کہ یہ چیزیں صرف خدا دیتا تھا، یہ صرف خدا کے پاس تھیں یہ چیزیں۔ خوب اب نقصان کس کو ملا؟ اللہ کو ملا نا، اللہ کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان اس کا ہوگا جو غلط فہمی میں تھا کہ جو چیزیں اللہ کی جانب سے ملتی ہیں کہیں اور سے بھی ملتی ہیں، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے پاس بھی چلا گیا۔ شرک کا یہاں نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ کی جانب سفر کرنے میں دین کے، اللہ کی جانب سفر کرنے کے لیے قوانین اللہ کے بجائے کسی اور سے لیے، یہ سفر اللہ کی جانب نہیں ہوگا بلکہ شیطان کی جانب ہوگا۔ خوش ہوگے تم کہ میں وہ بالکل اسی ٹکٹ لینے والے کی طرح جو خوش ہے کہ ابھی فلائٹ آئے گی، جب میں فلائٹ پہ چڑھ کے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا، لیکن اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹکٹ جعلی ہے، یہ ٹکٹ جعلی ہے۔ شرک، اسی لیے پروردگار نے اس قدر شدت دکھائی ہے شرک پر، چونکہ شرک کا نقصان انسان کی طرف ہے، شرک کے نقصان کا رخ انسان کی طرف ہے، نقصان پھر بھی انسان کو ہے، اللہ کو نقصان نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنی شدت ہے شرک کے بارے میں، کتنی شدت ہے، ہر چیز معاف ہو جائے گی الا ان یشرک بہ، جس نے بھی اللہ سے شرک کیا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا وقت گوا بیٹھا، موقع گوا بیٹھا، وقت ختم ہو گیا، اب آیا ہے مشرک بن کر، اللہ کے بجائے کسی اور کے پاس زندگی گزاری، اور اب اللہ کے پاس جب آیا تو موقع ہی نہیں ہے اس کے پاس، مشرک ہے یہ۔ اور مشرک کے بارے میں ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں کتنی شدت ہے، احادیث میں دیکھیں اہل البیت علیہ السلام نے کتنی، امام رضا علیہ السلام نے جب عبدالعظیم حسنی کو خط لکھا اور فرمایا، تاکید کی کہ ہمارے شیعوں کو بتا دو کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اے عبدالعظیم حسنی، بڑی عظیم ہستی ہیں عبدالعظیم حسنی، چند اماموں کے محضر میں اماموں کا ساتھی ہونے کا شرف ہے اس عبدالعظیم حسنی کو، اور ان کے بارے میں روایات موجود ہیں، منظار عبدالعظیم فی الرئی کمنظار الحسین فی الکربلا، جس نے بھی عبدالعظیم حسنی کی زیارت رئی میں کی اس نے ایسے ہی ہے جیسے اس نے امام حسین کی زیارت کربلا میں کی۔ بہت عظیم ہستی ہیں۔ ان کو امام رضا نے خط لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ اے عبدالعظیم حسنی، جاؤ ہمارے شیعوں کو بتا دو کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم میں شرک ستیز اسوا جناب ابراہیم کو بتایا گیا ہے، شرک ستیزی کا اسوا جناب ابراہیم میں 5 جگہوں پر، جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے تقریباً 5 جگہوں پر فرمایا کہ ابراہیم ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے، ایک ذرہ برابر شرک ابراہیم کے وجود میں نہیں تھا، ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ روایات میں ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کروائی
تو اسی آگ میں جناب ابراہیم کو پھینکنے کے لیے جن افراد کو مقرر کیا گیا کہ جاؤ ابراہیم کو آگ میں پھینکو، تو آگ ایک بہت بڑے علاقے میں تھی، ایک بہت بڑی زمین کی جگہ تھی جہاں پہ آگ جلائی گئی تھی۔ تو وہ لوگ جن کی ذمہ داری مقرر کی گئی جانب سے کہ جاؤ ابراہیم کو جا کر اس آگ میں پھینک دو، اس تپش کی وجہ سے وہ لوگ تیار نہیں تھے کہ ابراہیم کو جا کر اس آگ میں پھینکے، چونکہ تپش اتنی تھی، حرارت اتنی تھی کہ کوئی تیار نہیں تھا ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ ایک منجنیق تیار کی جائے جس میں ابراہیم کو ڈال کے پھینکا جائے تاکہ جا کر اس آگ میں ابراہیم جل کر راکھ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ روایات میں کہ جب حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر اس آگ میں پھینکا گیا تو ایک طرف آگ تھی، ایک طرف منجنیق تھی، درمیان میں جب حضرت ابراہیم پہنچے تو جناب جبریل نے پوچھا الکل حاجہ، کوئی حاجت ہے، کچھ چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا چاہتا ہوں لیکن وہ حاجت تم سے نہیں چاہتا۔ خوب پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کس سے چاہتے ہو؟ فرمایا جس سے چاہتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم اس قدر توحید پرست تھے کہ فرمایا اے جبرائیل جس سے چاہتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، جس سے چاہتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے شرک ستیزی کا اسوہ حضرت ابراہیم۔ قرآن کریم نے اسوہ حضرت ابراہیم کو قرار دیا ہے شرک ستیزی کا۔ ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ خوب اب یہ اتنا بڑا عظیم سرمایہ کہاں سے یہ مطالب ہمیں سمجھ آئے؟ جناب زہرا کے خطبے سے، فَجَعَلَ اللَّهُ إِيمَانًا تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، ایمان اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم شرک کی نجاست سے محفوظ رہو۔ جب مومن ہو تو تمہارا رخ فقط خدا کی جانب ہو، اگر کہیں پر بھی کمزوری دکھائی ایمان میں اور شرک کی جانب چلے گئے تو شرک تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اور ایسا گناہ ہے شرک جس کی معافی بھی نہیں ہے، معافی بھی نہیں ہے جس کی۔ اور یہ عظیم نور کا منبع جہاں سے یہ نور علم صادر ہوا وہ جناب زہرا کا وجود مقدس ہے۔ فَجَعَلَ اللَّهُ إِيمَانًا تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، لوگو اللہ نے ایمان مقرر کیا ہے تاکہ تم شرک سے محفوظ رہ سکو، تاکہ تم شرک سے محفوظ رہ سکو۔ اور اس بی بی نے انہی معارف کی تبیین میں اور اسی جہاد باللسان اور جہاد تبیین میں اس قدر محنت کی کہ یہ جناب زہرا اپنا پورا وجود اس جہاد میں لٹا کر اور اپنا وجود زخمی کروا کر رحلت رسول کے بعد بہت جلد رسول مکرم اسلام کی جانب سفر کر گئیں، بہت جلد۔ اور بہت سخت تھا علی ابن ابی طالب کے لیے تمام تر چیزیں بیٹھ کر دیکھنا، بہت سخت تھا۔ ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بہت سخت تھا علی کے لیے یہ سب چیزیں برداشت کرنا، لیکن علی ابن ابی طالب مأمور تھے رسول مکرم اسلام کے دین کے تحفظ کے لیے۔ بہت زیادہ مظالم ہوئے اس بی بی پر کہ جن مظالم کو بی بی نے اپنی زبان حال سے کچھ یوں بیان کیا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ کون سے تھے وہ مصائب بی بی نے بھی بیان نہیں کیے۔ اور جب امیر المؤمنین اس وجود مقدس کو دفن کرنے لگے، اس دفن کرتے وقت جب جناب زہرا کو اس قبر مطہر میں اتارا اور دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑنے لگے تو ہاتھوں سے مٹی جھاڑ کر قبر رسول کی طرف رخ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے یہ امانت مجھے دی تھی، اب یہ امانت میں آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ اب آپ کی امت نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا؟ یا رسول اللہ یہ میں نہیں بتا سکتا، آپ خود ہی فاطمہ سے پوچھ لیجئے گا کہ اس امت نے آپ کے بعد اس بی بی کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن فرمایا ایک جملہ ضرور کہوں گا، یا رسول اللہ یہ جب امانت آپ نے مجھے دی تھی، یا رسول اللہ یہ امانت صحیح و سالم تھی، لیکن جب آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں، یا رسول اللہ زہرا
صحیح و سالم نہیں ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے چہرے پر تماچے کے نشان ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا ہوا اس زہرا کے ساتھ، آپ خود پوچھ لیجئے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔